بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ، کعبہ کا طواف کرنے والے فرشتوں کا تعارف۔ الحبائق فی اخبار الملائک، صفحہ نمبر 133 پر حدیث نمبر 499 نقل ہے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام اس لیے بیت المعمور آباد گھر رکھا گیا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتے بیت المعمور سے اتر کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر روضہ اطہر پر حاضر ہو کر حضور علیہ السلام پر سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ روحانیوں علیہم السلام، شعب الایمان جلد 5 صفحہ نمبر 279 پر حدیث نمبر 422 نقل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام خطیرۃ القدس ہے، اس میں بہت سے فرشتے ہیں جن کو روحانیوں کہا جاتا ہے۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو یہ رب تعالیٰ سے دنیا کی طرف اترنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ جب ان کو اجازت دی جاتی ہے تو یہ کسی مسجد سے نہیں گزرتے جس میں نماز پڑھی جا رہی ہو، یا یہ راستہ میں کسی کا استقبال نہیں کرتے، مگر ان دونوں کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ یعنی یہ مسجد والے لوگ جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور راستے میں جو لوگ ان کو ملتے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، یعنی مسجد والوں اور راستہ میں ملنے والوں کو ان فرشتوں کی طرف سے برکت عطا کی جاتی ہے۔ کروبیون علیہم السلام، تاریخ دمشق الکبیر ابن عساکر جلد نمبر 43 کے صفحہ نمبر 60 پر نقل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کروبیون کہا جاتا ہے، ان میں سے ہر ان کے کان کی لو سے ان کی ہنسلی کی ہڈی تک اترنے میں تیز پرندے کی رفتار کے حساب سے 500 سال کا فاصلہ ہے۔ قبور مومن پر مامور فرشتے، حدیث شریف کنز العمال جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 316 پر حدیث نمبر 42,960 نقل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اپنے مومن بندے کے سپرد کر رکھا ہے جو اس کے اعمال خیر و شر لکھتے ہیں۔ جب وہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے سپرد کیے گئے تھے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ شخص تو اب وفات پا چکا ہے، تو ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم آسمان کی طرف عروج کریں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے، میرا آسمان میرے فرشتوں سے پر ہے، تم میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، کیا ہم زمین پر ٹھہرے رہیں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، زمین بھی میری مخلوق سے بری ہوئی ہے، تم میری تسبیح کرتے رہو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہم تسبیح کہاں پر بیان کریں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرے اس نیک بندے کی قبر پر رکے رہو اور میری تسبیح، تعریف، کبریائی اور کلمہ طیبہ کہتے رہو، اور یہ سب کچھ میرے اسی نیک بندے کے لیے قیامت کے لیے لکھتے رہو، جس طرح کہ اس کی زندگی میں تم اس کے اعمال لکھا کرتے تھے۔ محترم حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے فرشتوں کے مختلف نام اور ان کے کام احادیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ اب آپ کے سامنے فرشتوں کے متعلق مزید معلومات عرض کرتا ہوں۔ فرشتوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ امام بخاری علیہ رحمہ تاریخ کبیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رب تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔
یہ سارے کام جو فرشتے کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت، انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، یہ ساری اللہ کی عبادت ہے، یعنی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ فرشتوں کی سانسیں تسبیح ہیں۔ الحبائق فی اخبار الملائک کے صفحہ نمبر 147 پر نقل ہے، فرمان باری تعالی یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فرشتوں کی سانسوں کو ان کی تسبیح قرار دیا گیا۔